بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوں. بڑی ان کی جو مصروفیت بہت زیادہ ہے اور بڑا انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. جو آنے کا مقصد ہے, ملاقات کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچ سکے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر سے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کو اپنی پارٹی اچھی لگتی ہے, وہ دین ایمان تک اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ کوئی مطلب اس کے نزدیک اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا تو جو حلقہ ہے اس میں تو ہر طرح کی جو کہہ لیں کہ سیاسی وابستگیاں رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں. تو آپ کو بھی یہ ہانٹ کرتی ہے چیز کہ سوسائٹی کے اندر, یا ہمیں لگ رہا ہے یہ والا؟ نہیں, یہ تو پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے کہ سیاست کے نام پر نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو مجمع ہے یہ اس ویسٹرن جمہوریت کے قابل نہیں ہے. یہ زیادہ تر لوگ برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, قوموں میں بٹے ہوئے ہیں, اور دیہاتوں میں اکثر ووٹ ہے. وہاں یہ کلچر چلتا ہے بھئی اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, یہ ساڈا دشمن ہے. تو میرا اپنا سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے تھے, تو ہمارے چچا کہتے تھے جڑا سانو ووٹ دے وے وہ ساڈا سجن ہے, جڑا ووٹ نہ دے وے وہ ساڈا دشمن ہے. یہ معاشرہ جمہوریت کے قابل نہیں ہے. یہ ان پڑھ معاشرہ ہے, اور دوسرا تہذیب یافتہ نہیں ہے کہ اخلاقی تربیت کوئی نہیں ہوئی. تو پھر وہ ووٹ کو, پارٹی کو, پھر دوسرا سیاست میں ظلم و ستم بہت ہے. جی. تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور سمجھ موقوف ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, آخرت باقی ہے, اور وہاں ہر کیے کا حساب دینا ہے. یہ چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو, سب بھول چکے ہیں. جو چیز دل کو نرم کرنے والی ہے وہ آخرت کی یاد ہے, کہ یہ احساس ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سب کا حساب دینا ہے. جی. یہ بنیادی اسباب ہیں, اور بہت سے ہیں, لیکن یہ بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انارکی کا شکار ہے. اور صرف سیاست نہیں, آپ چلے جائیں علاقوں میں تو قومی قتل و غارت کی لڑائیاں ہیں, اور کتنے کتنے قتل ہو چکے ہیں. جی. آپ ادھر پہاڑوں میں چلے جائیں, دیرہ غازی خان, دیرہ اسماعیل خان کے یا کے پی کے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انسانوں کو مار دیتے ہیں. اور دو آدمیوں کو سب سے شدید عذاب ہونے والا ہے آخرت امت میں سے. ایک تو غیر مسلم ہے. جی. امت میں مسلمانوں میں دو شخص ایسے ہیں جن کو سب سے خوفناک عذاب ہوگا جہنم کی آگ میں. ایک سود کھانے والا, جی, دینے والا نہیں, کھانے والا. اچھا, دینے والے کی تو مجبوری بھی ہو سکتی. ہاں, ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا. تو ہمارا معاشرہ وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا سویلائزیشن پر. تو یہ سارے اسباب مل کر ملک میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے. میں تو پچھلے 50 سال سے پازیٹیو بات کر رہا ہوں, سیاست دانوں سے ملتا ہوں. میرا یہ حال ہے کہ میں
میرا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے اور اللہ مجھے انہی کے ساتھ رکھے موت تک. میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا تو پی ٹی آئی والے میری کلاس لینے لگ گئے. وہ بہت برا بھلا کہا مجھے. جی. عمران خان کی دعا پہ چلا گیا تو نون لیگ والوں نے قیامت قائم کر دی کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا بڑا کبیرہ گناہ کر دیا. تو یہ میرے خیال میں یہ جمہوری نظام پاکستان کے لائق نہیں ہے. اچھا مولانا، آپ کی جس طرح آپ نے بات کی کہ تقسیم، آپ تو تبلیغی جماعت کے ہیں، آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو اب مولانا جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کی اہلیہ کی وہی بات کی کہ نماز جنازہ پڑھائی تو اس طرح ہوا، تو بیسیکلی آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے یا یہاں کے لیے ہے نہیں. پرویز مشرف صاحب بھی اسی خیال کے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. اچھا، تو آپ کے اور ان کے خیالات ملتے ہیں اس لیول پہ؟ دیکھیں میں کوئی اتنی سیاسی بصیرت نہیں رکھتا. جی. ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے وہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ یہ نظام بہت ہی کرپٹ نظام ہے. نظام کرپٹ نہیں ہے، ہمارے لوگ اس کے مطابق ٹرینڈ نہیں ہیں، تو کرپشن کی بے شمار راہیں کھل جاتی. اس لیے میرے خیال میں یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. تو کرپشن تو مولانا کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی سسٹم میں ہوتی ہے، چین میں بھی ہوتی ہے. وہ تو ہر چیز میں کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں دشمنیاں پل جاتی ہیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر الیکشن میں دھاندلی ایک مستقل کام ہے. وہ تو الزام کسی اور پہ لگتا ہے، وہ آر ٹی ایس بٹھانے والے اس طرح کے، وہ خاص ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ اس کے ملک اس کے قابل نہیں ہے. اچھا، وہ آپ ایوب خان کا ایکسپیرینس دیکھ کے کہہ رہے ہیں؟ ایوب خان کے زمانے میں یہاں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا. تو پاکستان ایشیا کا ٹائیگر تھا اور اتنی ترقی ہو رہی تھی. پھر جیسے باطل طاقتیں دیکھتی ہیں کہ کوئی اسلامی ملک ابھر رہا ہے تو پھر وہ اس کو گراتے. لیکن وہ ہسٹوریکلی اگر ہم جائیں تو وہ جو ترقی ہو رہی تھی وہ دو وجوہات کی بنا پہ ہو رہی تھی. ایک یہ کہ ہم امریکن کیمپ میں چلے گئے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم نے اپنے وہ دریاؤں والا سلسلہ کر لیا تھا اور ہمیں فنڈنگ ورلڈ بینک سے بہت زیادہ ہو رہی تھی ڈیم شیم بنانے کے لیے، اور ہم نے وہ ڈالر جو ہیں اور بھی جگہوں پر پھر استعمال کیے. تو اس کی تو ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے. آپ بھی اس وقت بچے ہی تھے؟ جی میں چھوٹا تھا. 64 میں لاہور آیا پڑھنے کے لیے. میرے والد نے مجھے یہاں داخل کیا. گاؤں سے ٹاٹوں پہ پڑھتے پڑھتے سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، جی یہ لاہور کے ٹاپ کے اسکول جی تھے. جی. وہ انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا. وہ ٹیسٹ میں نے کلیئر کر لیا، پتہ نہیں کیسے کر لیا، میرا داخلہ ہو گیا. تو میری عمر اس وقت 11 سال تھی 64 میں. تو ایوب خان رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ وہ اس سے سامنے سے گزرے ہمارے سینٹرل ماڈل کے جو وہ لوئر مال کی جو سڑک ہے. جی. تو ہمیں خبر ہوتی تھی کہ آج ایوب خان نے گزرنا ہے، تو ہم جا کے اپنے گیٹ کے باہر وہ بنیاں تھے اس پہ بیٹھ جاتے. ہم ہاسٹل میں تھے. جی. ہم بیٹھ جاتے. تو ایک گاڑی آگے ہوتی تھی، ایک پیچھے ہوتی تھی، اور 2-4 موٹر سائیکل، اور انہوں نے شیشہ کھولا ہوتا تھا اور سب کو ویو کر رہے ہوتے تھے. تو انہیں دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. تو صدارتی نظام میں میرے خیال میں اس ملک میں میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات تو ہے نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپس کا جو ٹکراؤ ہے وہ کم ہے. لیکن وہ بھی صدارتی نظام بھی تو کسی نہ کسی الیکشن سے ہی ہو کے آئے گا نا، لوگ چوز کریں گے یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا. ایسا ہی. تو یعنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتھارٹی ایک بندے کے پاس ہوتی ہے،
اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. سسٹم ایک چلاتا ہے. لیکن قرآن میں ہی ہے کہ لوگوں کے فیصلے لوگ ہی کریں گے. لوگوں کے فیصلے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب اس مشورے سے آپ کی کوئی رائے بن جائے تو پھر توکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پہ توکل کریں. فَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جی. کہ آپس میں مشورے سے، اور مشورہ ہوتا ہے اہل علم کا، اہل دانش کا، اہل فضل کا. اب ایک دیہاتی کے ووٹ میں اور اعتزاز حسن کے ووٹ میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں. ایک سمگلر کے ووٹ میں اور حسن نثار جیسے بابائے صحافت کے ووٹ کے وزن میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں. اب 10 بے وقوف ادھر ہو جائیں اور ایک عقل مند دوسری طرف ہو تو وہ 10 جیت جائیں گے. اور وہ ایک رائے سالڈ کس کی ہے، یہ اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہ مولانا پرویز مشرف صاحب نے اسی کانسیپٹ کے اوپر شاید وہ بی اے کی شرط رکھ دی تھی الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھی کوئی اس طرح کی اہلیت ہونی چاہیے؟ جی حکومت بنانی ہے تو کوئی سمجھدار لوگوں کی رائے کو ہونا چاہیے. ہاں. ہمارے گاؤں میں ہم جس کو کہتے ہیں وہ جا کے ٹھپا لگا دیتے. ان کو کچھ پتہ نہیں، بھائی میاں صاحب آخیا سی اتھے مور لاؤنی. تو اب یہ کیا جو تو اس سسٹم کے اندر آپ کو بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں. اوکے. کوئی بہتری نہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور صدارتی نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے کس لیول سے جد و جہد جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، چونکہ سیاست میرا میدان نہیں ہے. صحیح. میں سیاست میں نہیں ہوں، مجھے اس کی اونچ نیچ کا نہیں پتہ. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نظام بہت غلط. نفرت بیٹا اللہ کے نبی نے چند باتیں بتائی ہیں. آپ نے فرمایا واللہ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے تب بنو گے جب آپس میں محبت کرو گے. نفرتوں سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. افلا ادلکم علی عمل اذا عملتم تحاببتم بینکم، تمہیں ایک عمل بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کرو. اس کا ابتدائی مطلب ہے جی، لیکن اس کا حقیقی مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز میں ہم کہتے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک، ہمیں یہ نماز سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا کہ میں اس طرف کے نمازیوں کو کہتا ہوں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور میری طرف سے بھی تمہیں سلامتی ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. پھر اس طرف کے نمازیوں کو میں کہتا ہوں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو اور میری طرف سے بھی تم سلامت رہو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. سلام کا یہ کانسیپٹ ہے. اور سلامتی پیدا ہوتی ہے جب آپ خوبیاں دیکھیں، کمیاں نہ دیکھیں. کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں.
کمیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو اکثر میڈیا ہے اس نے لوگوں کا ذہن بنا دیا کمیاں ڈھونڈنا، پھر ان کو اچھالنا، پھر اس کو بریکنگ نیوز بنانا، اور اس سے ریٹنگ لینا. ہاں، اور پیچھے صرف ریٹنگ لینی ہوتی ہے. جی. تو اس سے پھر خود بخود ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے عیب نہ بتایا کرو. میں چاہتا ہوں جب میں تمہارے پاس بیٹھوں تو میرا دل سب سے صاف ہو. تو جس نبی کے دل پر اللہ کی رحمت، بارش بھی چھوٹا لفظ ہے، یعنی بلا مثال جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو، ان کے دل میں میل نہیں آنا تھا. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان بیٹھوں اور میرے دل میں کسی کے لیے غبار ہو. کہ ہم جب نیگیٹو سنتے ہیں اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے. جب نیگیٹو دیکھتے ہیں اسکرین پر اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے. اچھا مولانا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگوں میں نفرت کم کرنی ہے یا ان کو قریب لانا ہے تو عموماً ایک دو بڑے سوسائٹی کے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ جن لوگوں میں بہت زیادہ دلوں میں دوری آ چکی ہوتی ہے وہ تو بیٹھنے پہ تیار نہیں ہوتے. ایسے بڑے ہمارے ہاں کیا اس وقت ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہے جو دو لوگوں کو یا دو گروپس کو جو بہت غصے میں ہیں ان کو اپنی سرپرستی میں بٹھا کے بات کریں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتا. یہ تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. اس کو کیسے مفتی تقی صاحب یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا مولانا، آپ کی ہی میں نے آپ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں جس میں آپ معاشرے کی مجموعی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک تبلیغی جماعت میں مطلب پاکستان کی بہت بڑی اکثریت آتی ہے، یہ وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتا جو تبلیغی جماعت میں جو اس کی تربیت ہے، جو مزاج ہے، لوگ دین کے لیے نکلے ہوتے ہیں؟ تو دین کیا صرف نمازوں تک ہی ہے یا اس کی معاشرت کے اوپر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو پھر تبلیغی جماعت جو ہے وہ میں مائنڈ نہیں کیجیے گا اس لفظ کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مقصد تک کامیاب نہیں ہو سکی کہ لوگوں کے بیہیویئر چینج کرنے میں، کہ سوسائٹی میں ایک بہت اچھا بدلاؤ آئے پازیٹیولی. جس طرح آپ میں نے وہ سنا تھا آپ کا ایک جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی کہ نور جہاں 27 رمضان کو ان کا انتقال ہوا تو ہن پھر رب نال جا کے لڑو. تو مطلب سوسائٹی میں ایک جو ہمارے جو بیہیویئر ہیں ان میں فرق نہیں پڑ سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صرف 4 مہینے کے لیے ٹائم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 مہینے ایک اچھا انسان بننے کے لیے بہت تھوڑے ہیں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو 4 مہینے میں وہ نماز سیکھ لے، داڑھی رکھ لے، ٹوپی رکھ لے، یہی بہت بڑی چیز. پھر ان کو کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں جا کر اپنے علماء سے جڑو، ان سے دین سیکھو، معاشرت سیکھو، کیونکہ 4 مہینے میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو جتنی مدت ہے نا اس کے لحاظ سے آؤٹ پٹ بہت اچھی ہے. لیکن جو ہونی چاہیے کہ آگے اخلاق بھی بنے، کردار بھی بنے اور معاشرے میں بھی وہ ایک بہت پازیٹیو انسان بنے، وہ نتیجہ کم ہے. اور اس کی وجہ تبلیغ کا نقص نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. نہیں، تبلیغ کا نقص کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروگرام ڈیزائن نئے سر سے کرنا یا نئے سرے سے. مجھے 50 سال ہو گئے ہیں تبلیغ میں. جی. 4 مہینے کسی سے لینے ہو نا وہ تو جوتے گھس جاتے ہیں، سمجھ لگ جاتی ہے اس کی محنت کرتے کرتے. تو لوگ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو ہماری تبلیغی جماعت ہے اس کے جو اکابرین ہیں ان کو کسی
میں وہ لفظ سیاسی اس لیے نہیں کہہ رہا. ایسے نہیں, نئے جو نئی دنیا, نئے بچے, نیا ایک ماحول دنیا کا بن گیا ہے, اس حساب سے ڈیزائن کیا جائے پورا سسٹم. نہیں, اصلاح کے حوالے سے, یا پھر جو ہمارے بیہیویئر جو چینج نہیں ہو رہے. کوئی بھی ڈیزائن آپ کر لیں, جو بھی ڈیزائن ہے وہ بہت اعلیٰ ڈیزائن ہے, لیکن ٹائم بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس وقت نہاوند کے گورنر تھے. نہاوند ایران میں ایک صوبہ تھا. تو ان کو کسی بات پہ چوٹ لگی تو وہ ان کے پاس پہنچے کہ جو تیرے پاس ہے یا مفت دے دے یا پیسے لے لے. تو انہوں نے فرمایا مفت لوگے تو قدر نہیں کرو گے, اور پیسے سے لینا چاہتے ہو تو تیرے پاس تو سرمایہ نہیں. تو ان کا کیا کروں؟ کہا میرے پاس آؤ پھر دیکھوں گا. تو ان کو انہوں نے بلایا, انہیں گورنری چھوڑی اور بغداد پہنچ گئے. 5 برس ان کی خدمت میں رہے. انہیں مختلف تکلیفوں سے گزارا. بیت الخلاء صاف کرائے, بازار میں ریڑھی لگوائی, اور کتنے مشقت کے کاموں سے گزارا. تو ایک دن پوچھنے لگے شبلی کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے کم تر انسان سمجھتا ہوں. کہنے لگے آج وہ سرمایہ تجھے مل گیا جو تو مجھ سے لینا چاہتا تھا. مفت ملتا تو تم قدر نہ کرتے. یہ انہی راستوں سے گزر کر اس منزل تک پہنچا جاتا ہے کہ انسانیت کے معراج ہے کہ اب میں جھکاؤ پیدا ہو جائے, اب جھک جائیں, اب تواضع اختیار کریں. دیکھیں آپ نے چڑھائی چڑھنی ہو نا تو آپ بینڈ ہو جاتے ہیں, اکڑ کے چڑھیں گے تو پیچھے گر جائیں گے. پیچھے گریں. بالکل. تو بلندیوں کا جو سفر ہے نا وہ جھک کے ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ اکثر تکبر کا شکار ہے. تو یہ 5 برس کے بعد ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ اب تم پرفیکٹ ایمان والے ہو. ادھر تو 4 مہینے ہوتے ہیں, پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو ایک طوفان کی رفتار ہے دنیا کی, اس میں وہ آہستہ آہستہ پھر ڈیزالو ہو جاتے ہیں, کچھ باقی بھی رہتے ہیں. تو کلیکٹیولی تبلیغ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ سب سے اچھی ہے, سب سے اچھی.